قدرت نے ناف میں ایک خاصیت رکھی ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے میں رگیں سوکھ جائیں تو ناف کے ذریعے ان کو کھولا جا سکتا ہے۔ ناف کے ذریعے تمام عضو تک خون کی رسائی ہوتی ہے اور ہر عضو کا علاج بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آنکھ اگر سوکھ جائے، صحیح نظر نہ آتا ہو یا پتا صحیح کام نہ کر رہا ہو، پاؤں یا ہونٹ پھٹ جاتے ہوں، چہرے کو چمکدار بنانے کے لیے یا بال چمکانے کے لیے گھٹنوں کا درد ہو، سستی اور جوڑوں میں درد ہو، جلد کا سوکھ جانا اور تناؤ میں کمی ہو، تو ان سب کا علاج ناف کے ذریعے بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں آنکھوں کا سوکھ جانا، صحیح نظر نہ آنا، گلوئنگ سکن اور چمکدار بال کے لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے 3 قطرے خالص دیسی گھی کے یا ناریل کے تیل کے ناف کے سوراخ میں ٹپکائیں اور تقریباً 1.5 انچ سوراخ کے ارد گرد لگائیں۔ گھٹنوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے ارنڈی کے تیل کے 3 قطرے ناف کے سوراخ میں ٹپکائیں اور ارد گرد لگائیں جیسے اوپر بتایا ہے۔ کپ کپی اور سستی دور کرنے کے لیے اور جوڑوں کے درد میں افاقہ کے لیے اور جلد کے سوکھ جانے کو دور کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کے 3 قطرے اوپر بتائے گئے طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ بچے کے پیٹ میں اگر درد ہو تو ہینگ اور پانی کو تیل میں مکس کر کے ناف کے ارد گرد لگائیں۔ چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آرام آ جائے گا۔ تناؤ کی کمی کے لیے ناف میں آب پیاز 20 گرام، روغن زیتون آدھ پاؤ ناف کے اندر اور باہر مالش کرنے سے تناؤ کی کمی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کانوں میں سائیں سائیں کی آواز ہو تو سرسوں کے تیل 50 گرام میں تخم ہرمل 2 عدد پیس کر ناف میں 15 دن لگانے سے سائیں سائیں کی آواز آنا ختم ہو جائے گی۔ قوت سماعت کی کمی دور کرنے کے لیے سرسوں کے 50 گرام تیل میں دار چینی پیسیں، 20 گرام جلا کے وہ تیل ناف میں لگانے سے قوت سماعت میں بہتری آتی ہے۔ اگر پیٹ کے پھولنے کا مسئلہ ہو تو 50 گرام سرسوں کے تیل میں 20 گرام کلونجی کا تیل ملا کے ہلکا گرم کر کے ٹھنڈا کر لیں اور اس کو تقریباً 2 مہینے لگائیں، پیٹ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اگر قبض کا مسئلہ رہتا ہو تو نہانے کے فوراً بعد روغن زیتون ناف میں لگائیں، انشاءاللہ آفاقہ ہوگا۔